بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اذان اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا کلام ہے جس کو نہ کسی نے لکھا ہے اور نہ بنایا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک عظیم تحفہ ہے تاکہ اس پاک کلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو مسجد میں نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اسی وجہ سے ہر مسجد میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے، لیکن آج بھارت میں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہر جگہ اذان پر اعتراض ہو رہا ہے، اور نہ صرف اذان پر بلکہ مسلمانوں سے جڑی ہر چیز پر، پھر چاہے وہ حجاب ہو، مسجد ہو یا ٹوپی، الغرض مسلمانوں سے جڑی ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ لوگ شاید اس بات کو بھول گئے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا اور اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اذان سے اس قدر نفرت کیا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ اس شخص نے اذان دینے والے کو گالیاں دی اور اسے زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ پھر اس کے بعد دوستو اس شخص کے ساتھ کیا ہوا سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی علاقے میں ایک بہت بڑا آفیسر تھا جس کا ایک دن کسی مسلم علاقے میں تبادلہ ہو گیا۔ اس کو وہاں رہنے کے لیے جو رہائش ملی تھی، یعنی کہ جو گھر ملا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک مسجد تھی جس کے اندر دن میں 5 وقت اذان دی جاتی تھی۔ ایک دن وہ آفیسر سو رہا تھا کہ فجر کی اذان ہونے لگی، یعنی کہ اس شخص کے کان میں اذان کی آواز جانے لگی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی، اور اپنی نیند خراب ہونے کی وجہ سے وہ شخص شدید غصے میں آ گیا۔ اگلی صبح اس نے مسجد میں اذان دینے والے مؤذن کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ کل صبح کی اذان تم لاؤڈ سپیکر میں مت دینا، کیونکہ میرا گھر مسجد کے بالکل قریب ہے، اور جب تم صبح کی اذان دیتے ہو تو اس سے میری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ میری نیند خراب ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آفیسر کی یہ سب باتیں سننے کے بعد مؤذن نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے سن کر انسانوں کو سکون ملتا ہے، اور اگر میں صبح کی اذان لاؤڈ سپیکر میں نہیں دوں گا تو جو لوگ بزرگ ہیں جن کی آنکھ نہیں کھلتی وہ کیسے اٹھیں گے؟ اور اتنا ہی نہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس گھڑی نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ٹائم دیکھنا نہیں آتا، تو ایسے لوگ اذان کی آواز سے ہی اٹھتے ہیں اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کیا کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ صبح اٹھ کر آپ بہت سارے کام سر انجام دے سکتے ہیں، جیسا کہ صبح جلدی اٹھ کر آپ واکنگ اور ورزش کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا جسم توانا رہے گا اور آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی۔ پیارے دوستو، وہ آفیسر مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سن کر ان سے شدید نفرت کرنے لگا تھا، اور اس مؤذن کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا کہ مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار، کل صبح اگر تم نے لاؤڈ سپیکر میں اذان دی تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح اس آفیسر نے مؤذن کو دھمکا کر وہاں سے بھیج دیا، لیکن مؤذن نے بھی آفیسر کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، لہٰذا اگلی صبح مؤذن نے پھر سے مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں اذان دی، اور جیسے ہی اذان کی آواز اس آفیسر کے کان میں گئی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور فوراً اس مؤذن کے پاس گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ پیارے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ شدید غصے کی حالت میں اس آفیسر نے مؤذن کو گالیاں دی اور اسے ایک زوردار تھپڑ بھی مار دیا، اور کہنے لگا کہ کل میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ صبح کے وقت اذان سے میری نیند خراب ہوتی ہے، اس لیے لاؤڈ سپیکر میں اذان مت دینا، مگر تم نے میری ایک بھی بات پر غور نہیں کیا۔ پیارے دوستو، یہاں وہ مؤذن اس شخص کو کچھ کہتا بھی تو کیا کہتا۔ آفیسر کے اس تلخ رویے کے بعد مؤذن رونے لگا اور دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، آج اس نے تیرا کلام پڑھنے والے یعنی کہ اذان دینے والے پر ظلم کیا ہے، بس تو اسے اپنے عذاب میں مبتلا کر دے اور اسے ایسی سزا دے کہ اس کی عقل ٹھکانے لگ جائے۔ پیارے دوستو، جیسے ہی مؤذن کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ پاک نے مؤذن کی دعا قبول کر لی اور اسی دن اس آفیسر پر اپنا عذاب نازل کر دیا، یعنی کہ اسی رات اللہ تعالیٰ کی پکڑ نے اسے آ لیا۔ جس دن اس آفیسر نے اذان دینے والے مؤذن کو تھپڑ مارا تھا، اس رات جب وہ سویا تو صبح نہ دیکھ سکا، یعنی کہ صبح اس کی آنکھ نہ کھلی
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جسم ایک سائیڈ سے پیرالائز ہو چکا تھا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اس آفیسر کا بہت سی جگہوں سے علاج کروایا گیا، لیکن کہیں سے بھی اس کا علاج نہ ہو سکا۔ لہٰذا دفتر والوں نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اسے نوکری سے نکال دیا۔ اب اس کے گھر میں رشوت کی جو بھاری رقم آتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ اب سارا دن ایسے ہی اپنے بستر پر پڑا رہتا اور اپنی بیوی سے لڑائی جھگڑا کرتا رہتا۔ دوستو، اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیوی نے تنگ آ کر اپنے بچوں کو لے کر مائکے چلی گئی، اور اسی دوران اس شخص کے جسم کا دوسرا حصہ بھی پیرالائز ہو گیا۔ اب اس کا پورا جسم ایک طرح سے بے جان ہو چکا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس شخص کا بڑا بھائی آیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی اس کا بڑا بھائی اس کو اپنے گھر لایا تو بڑے بھائی کی بیوی نے فساد برپا کر دیا، جس سے تنگ آ کر اس کے بڑے بھائی نے اسے اٹھایا اور روڈ کے کنارے پھینک دیا۔ پیارے دوستو، اب روڈ پر پڑے پڑے تیز دھوپ اور گرمی میں وہ تپتا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک دن اسی موزن کا گزر اس راستے سے ہوا جس کو اس شخص نے تھپڑ مارا تھا۔ موزن نے جب اسے دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی آفیسر ہے۔ اس کے بعد وہ موزن اس کے پاس آیا اور قریب سے اس کا حال دیکھنے لگا۔ پیارے دوستو، موزن کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور وہ اس کو اٹھا کر اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ اب یہ موزن اس کی خوب دیکھ بھال کرتا اور قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کر اس پر دم کرتا، یہاں تک کہ اس کے کان میں اذان بھی دیا کرتا تھا، جس کے بعد آہستہ آہستہ وہ شخص ٹھیک ہونے لگا۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب وہ آفیسر مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا، اب وہ شخص موزن سے ہاتھ جوڑ کر اپنے کیے پر معافیاں مانگنے لگا، جس پر موزن نے کہا کہ اے شخص، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمہیں معافی مانگنی ہے تو اللہ رب العزت سے مانگو، بے شک وہی اللہ ہے جو معاف کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، موزن کی یہ بات سن کر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنے لگا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آفیسر کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سیدھے راستے پر چلنے کی دعا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سب سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔